یہ واقعہ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے حصول علم کی خاطر شیراز سے بغداد پیدل سفر کے دوران پیش آیا، جب جوتا ٹوٹنے اور پاؤں زخمی ہونے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا، مگر ایک معذور شخص کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبق سیکھا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فارسی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں۔ ان کے حکمت بھرے اقوال زرعی بہت مشہور ہیں اور روزمرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتے ہیں۔ بزرگ حضرات شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں اپنے قصے کہانیوں میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کو حصول علم کی خاطر شیراز سے بغداد کا سفر کرنا پڑا۔ اس دور میں ریل گاڑی، موٹر کاریں یا ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ پر سوار ہو کر جانا پڑتا تھا، یا جو لوگ غریب ہوتے وہ پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی سواری کے لیے کوئی جانور نہیں تھا، اس لیے وہ پیدل ہی بغداد جا رہے تھے۔ بغداد شیراز سے کافی فاصلے پر تھا اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ پیدل تھے۔ پیدل چلتے چلتے ان کا جوتا ٹوٹ گیا اور ایسی حالت اختیار کر گیا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے اس جوتے کو پاؤں میں پہننا ممکن نہ رہا، چنانچہ وہ ننگے پاؤں چلنے لگے۔ سفر ابھی بہت باقی تھا۔ ننگے پاؤں چلتے چلتے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں زخمی ہو گئے، پاؤں میں چھالے پڑ گئے اور پھر چلنے سے وہ چھالے پھٹنے لگے اور تکلیف بڑھنے لگی۔ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گلہ کرنے لگے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے رقم دی ہوتی تو میں یوں پیدل سفر نہ کرتا اور نہ ہی میرا جوتا ٹوٹتا اور نہ ہی میرے پاؤں زخمی ہوتے اور نہ ہی مجھے یہ تکلیف برداشت کرنا پڑتی۔ ابھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے سوچ ہی رہے تھے کہ انہیں ایک معذور شخص دکھائی دیا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے اور وہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، پھر بھی وہ اپنے جسم کی مدد سے زمین پر بیٹھ کر خود کو گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میرے دونوں پاؤں صحیح سلامت ہیں، میں کھڑا ہو سکتا ہوں، چل بھی سکتا ہوں۔ کیا ہوا جو میرے پاس رقم نہیں یا سواری کا جانور نہیں یا جوتا نہیں؟ اس خیال کے آتے ہی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر وقتی طور پر کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا گلہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ اپنے سے کم تر لوگوں پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ اس سے انسان کے اندر نعمت کی قدر اور اللہ تعالیٰ کے شکر کا احساس پیدا ہوتا ہے۔